الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل ہم عربی تکلم کے حوالے سے کچھ سکھانے کی کوشش کریں گے۔ جو ویورز دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہو سکے تو آپ اپنے ساتھ قلم ڈائری ضرور رکھیں، کہ کچھ ایسی چیزیں ہوں گی کہ جو آپ کے لیے لکھنا ضروری ہوں گی۔ سماعت کے ذریعے سے بھی آپ کچھ نہ کچھ ضرور سیکھ لیں گے، لیکن قید العلم والی اس عبارت پر عمل کرتے ہوئے آپ جتنا ہو سکے جو چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملیں آپ ان کو سیکھتے جائیں، ان کو لکھتے جائیں، اور پھر بعد میں تاکہ لکھا ہوا موجود ہوگا تو اس کی پریکٹس بھی ہو جائے گی۔ بغیر تاخیر کے ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ آج ہم عربی تکلم کے حوالے سے پہلے تو تھوڑا بہت عربی زبان کی اہمیت کو سیکھیں گے کہ عربی زبان سیکھنا کیوں ضروری ہے، اور عربی زبان سیکھ کر ہمیں فائدے کیا ہو سکتے ہیں۔ یقیناً جیسے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ اس بات کی ترغیب دلاتے ہیں کہ کوئی بھی کام، کوئی نیک عمل کیا جائے تو اس میں نیتیں کر لی جائیں کہ جتنی زیادہ نیت ہوں گی اتنا زیادہ ہی ثواب ملے گا۔ تو عربی زبان سیکھنے کی بھی کئی ساری نیتیں ہو سکتی ہیں۔ سب سے سر فہرست اگر ہم نیت پر بات کریں تو پہلی نیت یہ ہو سکتی ہے کہ رضا الہی، رضا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ میں لینگویج سیکھوں گا، اور اس حدیث مبارکہ پر بھی عمل کروں گا کہ حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا احب العرب لثلاث لانی عربی والقرآن عربی ولسان اہل الجنت عربی۔ یہ حدیث مبارکہ مختلف کلمات کی تبدیلی کے ساتھ کئی مقامات پر روایت کی گئی ہے۔ خیر، تو اس کا جو مفہوم ترجمہ بنتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عرب سے محبت کرو تین وجوہات کی بنا پر۔ ایک وجہ یہ ہے کہ لانی عربی، کیونکہ میں عربی ہوں، والقرآن عربی، اور قرآن کریم عربی زبان کے اندر ہے، ولسان اہل الجنت عربی، اور آپ اس حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ اس حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے میں ان چیزوں کو، ان عربی زبان کو ضرور سیکھوں گا، انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نیت کی جا سکتی ہے کہ میں عربی زبان سیکھ کر انشاءاللہ دین اسلام کی تبلیغ کروں گا، دعوت اسلامی میں رہ کر، دعوت اسلامی کے نظام کے تحت انشاءاللہ عربی زبان کے اندر جہاں کام کرنے کا موقع ملا میں عربی میں کام کروں گا۔ عربی اگر آپ ماشاءاللہ ہمارے ویورز میں سے کئی ایسے ہوں گے کہ جو درس نظامی سے فارغ التحصیل ہوں گے، کئی طلباء کرام ہوں گے، کوئی نیو کمرز بھی ہوں گے جو نئے طلباء ہوں گے، ہر کسی کی اپنی کیٹیگری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعضوں کو یہ لیکچر ملول بھی ہو سکتا ہے کر دے، کہ اس میں یہ کنڈیشن ہو سکتی ہے کہ کئیوں کے لیے یہ چیزیں جو ہے نا بالکل عام سی ہوں گی، بالکل نئی ہوں گی، اور کئیوں کے لیے چیزیں یہ پڑھی ہوئی ہوں گی، کئیوں کے لیے تو بالکل یہ حلوہ ہی ہوگا جیسے سمجھ لیں کہ۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ یہ لائیو پیج ہے، یہاں پر مختلف قسم کے لوگ ہوں گے، تو ہم اس کو بالکل نارملی لے کر چلیں گے، زیادہ ڈیپ میں نہیں جائیں گے۔ فی الحال شروع میں ہم عربی زبان کے اندر تعارف سیکھیں گے، کہ کسی بھی زبان کے اندر بیسک جو چیز سکھائی جاتی ہے وہ تقریباً تعارف ہی ہوتا ہے، کہ عربی زبان کے اندر اگر اس کو یوں کیا جائے، عربی زبان کے اندر کوئی کسی کے ساتھ تعارف کرنا چاہے تو وہ کس انداز سے تعارف لے گا۔ ماشاءاللہ کئی کمنٹس بھی آ رہے ہیں یہاں پر۔ اسکرین کو روٹیٹ کرنے کا کہا جا رہا ہے، لیکن بعض جگہوں پر یہ بھی ہوگا کہ کوئی لیپ ٹاپ کے اندر دیکھ رہا ہوگا، کوئی کمپیوٹر کے ذریعے سے ڈیسک ٹاپ میں دیکھ رہا ہوگا، تو اس میں پریشانی ہو سکتی ہے کہ پھر ان کو اسکرین شاید وہ ٹیڑھی نظر آئے۔ تو اس لیے کوشش کی گئی ہے کہ یوں لمبائی کے اندر ہی اس ویڈیو کو ریکارڈ کیا جائے، تو اسی لیے اس کو رکھا گیا ہے۔ خیر، تو آج ہم سیکھیں گے عربی میں تعارف کیسے کراتے ہیں۔ مزید اس کے مختلف انشاءاللہ اسباق ہوں گے، اس کی تمارین بھی ہوں گی، اس کی ہم پریکٹس بھی کریں گے انشاءاللہ۔ میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلوں گا۔ آپ کے کمنٹس کے ذریعے سے اگر آپ کوئی سوالات ہوں، آپ کو کوئی لفظ سمجھ میں نہ آ رہا ہو، کیونکہ میں گفتگو کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی لہجے کے اندر فرق ہو، آپ کو تلفظ سمجھ میں نہ آ رہا ہو، تو آپ کمنٹس کے ذریعے سے سوالات بھی کر سکتے ہیں۔
اور انشاءاللہ کل سے ہم وائٹ بورڈ کا بھی انتظام کریں گے کہ وائٹ بورڈ کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ لوگ اپنے سوالات بھی جب کریں گے تو وائٹ بورڈ پر انشاءاللہ اس کے جوابات دیے جائیں گے، یا جو اسباق پڑھائے جائیں گے کوشش ہوگی کہ وائٹ بورڈ پر ہی ان کو لکھ کر آپ کو باقاعدہ اس کی پریکٹس کروائی جائے۔ تو آج وائٹ بورڈ ارینج نہیں ہو سکا، انشاءاللہ کل ہم اس کو کر لیں گے۔ مزید یہ ہے کہ مختلف کمنٹس بھی آ رہے ہیں اس میں، انشاءاللہ بلا تاخیر انشاءاللہ میں اس کو شروع کرتا ہوں۔ تعارف کے اندر جو ظاہر سی بات ایک مسلمان کا شیوا ہے کہ جب بھی کسی کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو پہلے سلام کیا جاتا ہے، تو پہلے سلام کیا جائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو سامنے والا اس کے جواب میں دے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر تعارف ہم جنرلی طور پر لیں کہ ایسے بندے کے ساتھ تعارف ہم کر رہے ہیں کہ جو بندہ آپ کی جان پہچان والا نہیں ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ جب تعارف ہوتا ہے تو عمومی طور پر پہلے نام پوچھا جاتا ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کہاں سے ہیں، آپ کے مزاج کیسے ہیں، یا آپ کیا کرتے ہیں، اس طریقے کے مختلف سوالات ہوتے ہیں۔ تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر کسی سے حال احوال پوچھنے ہوں، آپ نے کسی کے ساتھ عربی زبان میں گفتگو کرنی ہو، مثال کے طور پر آپ کے سامنے کوئی ایسا عربی شخص ہے جس سے آپ مشتاق ہیں بات کرنے کے، آپ کا دل چاہتا ہے کہ ہم اس سے بات کروں، تو اس کے ساتھ آپ عربی زبان میں گفتگو کیسے کریں گے؟ پہلے آپ ان کا حال پوچھیں گے، کیف حالک، نارمل سا جملہ ہے، آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کیف حالک۔ اب اس کے ساتھ تھوڑا سا اضافہ آپ اپنے جملے کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اخی کہہ دیں، کیف حالک یا اخی۔ اگر تھوڑا اور بڑھانا چاہیں تو اس کو ذریعے سے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کیف حالک یا اخی العزیز یا اخ العزیز، تو یا یوں کہہ سکتے ہیں کیف حالک اخی العزیز۔ مختلف انداز ہیں۔ اگر ہم اصل بنیاد کو دیکھیں کہ اصل مقصود کیا ہے، حال پوچھنا ہے، اس کو آپ یوں پوچھ سکتے ہیں کہ کیف حالک، اس سے آپ کا کلام مکمل ہو جاتا ہے۔ اب مزید اضافہ کرنا چاہیں تو وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب سامنے والا جو جواب دے گا، اب لکھتے بھی جائیے گا، جو چیزیں آپ کے لیے نہیں ہوں اس کو آپ لکھنے کی کوشش کیجیے گا، جیسے کیف حالک، یہ حا کے ساتھ حالک، کیف حالک، تو اس کا جواب نارمل ہم اردو زبان کے اندر بھی دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یا اس کا جواب یوں بھی کہہ سکتے ہیں بخیر والحمدللہ رب العالمین، مطلقاً بھی کہہ سکتے ہیں الحمدللہ۔ اور سامنے والا بھی بعض اوقات پوچھ رہا ہوتا ہے، جیسے ہم اردو میں پوچھتے ہیں آپ کیسے ہیں، وہ کہتا ہے الحمدللہ اللہ کا کرم ہے میں ٹھیک ہوں، آپ سنیں آپ کیسے ہیں۔ تو اسی طریقے سے عربی زبان کے اندر بھی ہم یہ انداز اختیار کر سکتے ہیں۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو روزمرہ جملے ہم اردو زبان کے اندر استعمال کرتے ہیں ان ہی کو ہم عربی زبان کے اندر آپ کے سامنے لے کر آئیں۔ تو جیسے بیان کیا کہ آپ کیسے ہیں، کیف حالک، آپ کے مزاج کیسے ہیں۔ اب اس کا مختلف ترجمے ہیں، کیف حالک آپ کیسے ہیں، آپ کا حال کیسا ہے، آپ کے مزاج کیسے ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے، اس میں بھی یہ چیز شامل ہو سکتی ہے۔ جس کا جواب میں دیں گے بخیر والحمدللہ، وانت کیف حالک۔ اب یہ انت پہلے مخاطب کر رہے ہیں، وانت کیف حالک، اگر یہ کہنا چاہیں پھر بھی درست ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا مختصر اختصار کے ساتھ میں کلام کرنا چاہتا ہوں، تو آپ اس کے جواب میں کہیں بخیر والحمدللہ، وانت کہہ دیں گے تو بھی اس سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ آپ کیسے ہیں۔ اور اگر آپ یہ نہیں کہنا چاہتے، وانت نہیں کہنا چاہتے، بلکہ آپ کہنا چاہتے ہیں کیف حالک، تو بھی درست ہے، الحمدللہ رب العالمین کیف حالک۔ اب اپنا حال بیان کرنے کے بعد اس کا حال پوچھ رہا ہے کہ کیف حالک، اس انداز سے ہے یہ حال احوال کا چیپٹر یہاں کلوز ہوتا ہے۔ اس کے بعد بندہ اگر نیا ہے، بعض اوقات پہلے نام پوچھا جاتا ہے، بعض اوقات احوال پہلے پوچھے جاتے ہیں، بعض اوقات مروت میں آ کر لوگ نام نہیں پوچھ رہے ہوتے، تو اگر نام پوچھنا ہے تو پوچھیں گے مسمک، مسمک، ما اسمک، ملا کر پڑھیں گے تو پڑھیں گے مسمک۔ آخر کا اعراب تقریباً عرب کا یہ انداز ہوتا ہے کہ آخری اعراب کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کو ساکن کر دیا جاتا ہے، جیسے ما اسمک، اصل یہ ہے، لیکن ما کو اسم کے ساتھ ملائیں گے اور کاف کو ہم ساکن کر دیں گے تو ہو جائے گا مسمک، آپ کا نام کیا ہے۔ اسی طریقے سے جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کیف حالک یا اخ العزیز، یا کیف حالک اخ العزیز، اگر اس انداز سے استعمال کرنا یعنی اضافے کے ساتھ بولنا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اسم کے اندر بھی ہوتا ہے، مسمو کا یہ نارمل سا ایک انداز ہے، بعضوں کا اس کو روکھا بھی سمجھا جاتا ہے کہ یہ روکھا سا انداز ہے، مسمک آپ کا نام کیا ہے۔ اگر آپ تھوڑے ہم بعضوں کا اردو میں کہتے ہیں نا کہ آپ کا پیارا نام کیا ہے، آپ کا اسم شریف، تو اس طریقے سے عربی زبان کے اندر بھی یہ مٹھاس موجود ہے، ہم اس کو کہتے ہیں مسموک الکریم، مسموک الکریم۔ تو یوں جو نا اس کے انداز سے سوال
کیا جاتا ہے نام پوچھنے کے لیے کہ آپ کا نام کیا ہے. تو اس کے جواب میں اب اسم کا تھا تمہارا نام، ما کا معنی ہے کیا، اسم کا نام، اسم کا معنی ہے نام، کاف تمہارا، یعنی تمہارا نام کیا ہے، اس کا یوں ترجمہ ہوگا. اب جب ہم جواب دیں گے تو ہم کہیں گے میرا نام یہ ہے. جیسے میں بولوں کہ میرا نام احمد رضا ہے، مثال کے طور پر میرا نام احمد رضا ہے، تو ہم بولیں گے اسمی. اب اسم کا معنی وہی نام، اور یا کا معنی ہے میرا، یہ یا اضافت کے لیے آتی. تو یہاں پر اب یہاں اسمی احمد رضا، اسمی محمد، اسمی زید، اس طریقے سے ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں. جس کا جو نام ہوگا وہ اسی انداز سے بیان کرے گا. اچھا، اس کے بعد ماشاءاللہ بعض اوقات ہم تعریف کر رہے ہوتے ہیں کسی کے نام کی، ماشاءاللہ آپ کا نام تو بہت پیارا ہے، تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاء اللہ اسم کا جید، ماشاء اللہ اسم کا جید. جس طریقے سے حال احوال کے اندر تھا کہ پہلے آپ نے سوال کیا کیف حالک، اس نے جواب دیا الحمدللہ، پھر اسی نے آپ سے پوچھا وکیف انت، تو اس کے جواب میں اس نے بولا الحمدللہ رب العالمین. مسمو کا، آپ کا نام کیا ہے، تو اس نے جواب دیا اسمی احمد رضا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ کا کام کیا ہے، یا پھر بعض اوقات اگلے بندے کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ فلاں کام کرتے ہیں، تو اس کام کے بارے میں پوچھتا ہے. بالفرض میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ طالب علم ہیں، تو آپ سے سوال کیا جائے گا حل انت طالب، حل انت طالب، کیا آپ طالب علم ہیں، تو اس کے جواب میں وہ ہاں کہے گا یا نہ کہے گا. اگر بالفرض ہم کہتے ہیں کہ آپ طالب علم ہیں، میں نے پوچھا حل انت طالب، تو اس نے جواب دیا نعم انا طالب، یا انا طالب بالسکون. اچھا، اسی طریقے سے اس نے پوچھا وانت، اور آپ، اس نے بولا وانا کذالک، اور میں بھی اسی طرح ہوں. مطلب یہ ہے کہ میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں، میں بھی شاگرد ہوں. اگر وہ شاگرد نہیں ہے تو وہ کسی اور انداز سے بیان کر سکتا ہے اس کو کہ نہیں میں شاگرد نہیں ہوں بلکہ میں کوئی اور کام کرنے والا ہوں. جیسے وہ انجینئر ہے، وہ کہتا ہے لا انا مہندس ہوں. اگر وہ طالب علم ہے تو وہ کہے گا انا کذالک، انا کذالک طالب، میں طالب علم ہوں، میں بھی اسی طرح طالب علم ہوں. اگر وہ طالب علم نہیں ہے تو وہ کہے گا لا انا مہندس ہوں، نہیں بلکہ میں انجینئر ہوں. مہندس کہتے ہیں انجینئر کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا سوال یہ ممکنہ صورت میں ہو سکتا ہے کہ این بیتک، آپ کا گھر کہاں ہے. اب یہ بعض چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو آپ کو پتہ ہوں گی، لیکن اس کا استعمال کیسا ہے، عرب اس کو کس انداز سے استعمال کرتے ہیں. جیسے این بیتک، این کی معنی ہے کہاں، بیت کا معنی ہے گھر، اور کاف کا معنی ہے آپ کا. این بیتک، آپ کا گھر کہاں پر ہے. تو اس میں آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں بیتی فی فلاں. اب اس کا بالفرض ہم کہتے ہیں کہ فی مدینتی لاہور، بیتی فی مدینتی لاہور. اب جس کا جو شہر ہوگا وہ یہاں بیان کر سکتا ہے بیتی فی مدینتی لاہور. اب یہاں پر اس کے بعد وہ پوچھتا ہے کہ لاہور میں آپ کہاں پر رہتے ہیں، لاہور میں آپ کہاں پر رہتے ہیں. این تسکنو فی مدینتی لاہور، این تسکنو فی مدینتی لاہور. اب یہاں وہ اپنا علاقہ بیان کرے گا، منطقہ. اسکنو فی منطقتی جوہر ٹاؤن. اب یہاں پر انہوں نے ایک ایریا کا نام بتا دیا، ایک علاقے کا نام بتا دیا. تو یہاں پر وہ اسکنو فی منطقتی جوہر ٹاؤن. تو اس طریقے سے وہ پہلے گھر کا پوچھ رہا تھا کہ آپ کا گھر کہاں پر ہے، تو آپ نے مطلقاً سٹی کا نام بتا دیا. اب سٹی میں آپ کون سی جگہ پر رہتے ہیں اس کا پھر آپ تذکرہ کریں گے کہ فی منطقتی جوہر ٹاؤن. اس طریقے سے جس کا جو علاقہ ہو اس کو انداز سے ہم بیان کر سکتے ہیں. بعض اوقات عربی کے تلفظ اردو کے تلفظ سے تھوڑے میچ نہیں ہو رہے ہوتے، کہ جیسے جوہر ٹاؤن یہاں پر ٹے ہے، تو یہاں پر عربی زبان کے اندر ٹے کو استعمال کریں گے تا، جوہر ٹاؤن. تو اس طریقے سے ہر لغت کے اپنے تلفظ ہوتے ہیں، ہر کسی کے اپنے الفابیٹس ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہم آگے اس کو لے کے چلتے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے آپ نے بھی پوچھنا ہے تو وَأَيْنَ أَنْتَ تَسْكُنُ، یہ بھی کہہ سکتے ہیں وَأَيْنَ أَنْتَ. دوسرا انداز یہ ہے کہ مِنْ أَيْنَ أَنْتَ، کہ آپ کہاں سے ہیں. یعنی اس کے مختلف اسلوب ہو سکتے ہیں. آپ نے مطلقاً پوچھ لیا أَيْنَ تَسْكُنُ، آپ کہاں رہتے ہیں. اور دوسرا اسلوب یہ ہے کہ مِنْ أَيْنَ أَنْتَ، آپ کہاں سے ہیں. أَيْنَ بَيْتُكَ، آپ کا گھر کہاں ہے. یہ تین اسلوب، مزید بھی اسلوب ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو نارملی طور پر یوز کیے جاتے ہیں اس کو ہم اس انداز سے لے کے چلتے ہیں. اچھا، کوشش یہ ہوگی کہ آپ لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلیں.
آپ لوگ اپنے کمنٹس کے ذریعے سے اپنے سوالات بھی کر سکتے ہیں اور اپنے جو جذبات کا اظہار کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کمنٹس کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان اسباق کی ہم پریکٹس بھی کریں گے، تمرین بھی کریں گے۔ میں آپ لوگوں کے لیے ایک آدھے سوالات بھی کروں گا، جیسے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پہلا سوال ہی آپ سے ہے کہ من این انت، من این انت۔ تو جو ویورز ہیں اپنے کمنٹس کے اندر عربی زبان کے اندر، عربی ٹائپنگ کے اندر، جس کے پاس اردو کی بورڈ ہو یا عربی کی بورڈ ہو تو اس کے ذریعے سے اس سوال کا جواب دیں، من این انت۔ میں اس کا اردو ترجمہ اب نہیں کروں گا، میں اس کا پہلے بتا چکا ہوں، تو انشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں کہ کون توجہ سے سن رہا ہے اور انشاءاللہ اپنے جوابات دیں گے آپ کمنٹس کے اندر۔ اب آپ کے کمنٹس میرے سامنے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں آپ کے کمنٹس، تو آپ اپنے جوابات اس میں لکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض اوقات ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، بات چیت کے دوران ایک بندہ جانے لگتا ہے، اللہ حافظ کر کے وہ جانے لگتا ہوتا ہے، تو پھر ہم اگلا بندہ اس سے سوال کرتا ہے این تذهبوا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ این تذهبوا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اب یہاں پر معنی تو استمرار کا ہے، کہاں جا رہے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہم فعل مضارع سے، آج کل جو کنسیپٹ ہے ہمارے طلباء بھی پڑھتے ہوں گے اور کئی لوگوں کے ذہن کے اندر ہوگا فعل مضارع تو صرف دو معنی کے لیے آتا ہے، حال اور استقبال کے اندر، یعنی آپ کہاں جاتے ہو، تذهبوا جاتے ہو یا جاؤ گے، اب دو معنی ہو گئے۔ لیکن اگر جا رہا ہو تو اس کا ترجمہ کہاں سے لیں گے؟ تو اس کا بھی معنی فعل مضارع سے حاصل ہو جاتا ہے، جیسے این تذهبوا، آپ کہاں جا رہے ہو، اس کا معنی استمرار کا بھی ہم یہاں سے لے سکتے ہیں، جس کو ہم کو پریزنٹ کنٹینیوس کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ پریزنٹ کنٹینیوس کا معنی بھی ہم فعل مضارع سے لے رہے ہوتے ہیں۔ پریزنٹ انڈیفینیٹ کا بھی ہوتا ہے اس میں، فیوچر انڈیفینیٹ کا بھی ہوتا ہے، اور اس میں پریزنٹ کنٹینیوس کا بھی آ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے این تذهبوا، آپ کہاں جا رہے ہو یا آپ کہاں جاتے ہو، وہ موقع مناسبت سے ہی ترجمہ لیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن کے اندر سوال ہو رہا ہو کہ آپ نے تو دو تین چار معنی بیان کر دیے کہ فعل مضارع کے جیسے تذهبوا ہے یا تسکنوا ہے یا جو دیگر فعل مضارع کے افعال ہم استعمال کرتے ہیں، تو ہم کون سا معنی کس وقت کون سا معنی لیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اس وقت وہ معنی لیں گے کہ جو اس وقت آپ کو معنی لینا چاہیے۔ اب یہ بھی سوال ہے کہ کیسے لینا چاہیے؟ موقع مناسبت سے۔ اب جیسے این تسکنوا، آپ کہاں رہتے ہو، اب اس کا معنی یہی لینا پڑے گا کہ کہاں رہتے ہو، پریزنٹ انڈیفینیٹ کا لینا پڑے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں دوسرا معنی کا خیال ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ اس سے ابھی جو انٹروڈکشن کروا رہے ہیں، انٹروڈکشن کے اندر آپ اس سے گھر کا پتہ پوچھ رہے ہیں، وہ بتا رہا ہے آپ پوچھ رہے ہیں این تسکنوا، وہ کہتے ہیں اسکنوا فی مدینۃ لاہور۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس سے پوچھیں این تسکنوا یعنی آپ کہاں رہو گے، آپ اس کا فیوچر تو نہیں پوچھ رہے، اور نہ ہی یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کہاں رہ رہے ہو، کیونکہ جنرلی جو سوال کیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کہاں رہتے ہو۔ تو اس طریقے سے موقع مناسبت سے، سیاق و سباق سے، آگے پیچھے گفتگو کو دیکھ کر ہم اس بات کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پر کون سا معنی لیا جا سکتا ہے۔ خیر، آپ میں سے کوئی جاننا چاہ رہا ہے یا بالفرض اگر کوئی گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، بالفرض کسی کی ملاقات صبح 7:30 بجے ہوئی، 15-20 منٹ تک وہ گفتگو کرتے رہے، اب وہ ایک طالب علم تھا، وہ جانے لگا، تو اس نے اگلے دن سوال کیا کہ این تذهبوا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس کا جواب آئے گا انا اذهب الى المدرسة۔ اگر انا کا استعمال کریں پھر بھی درست ہے، اگر انا کا آپ استعمال نہیں کرتے بلکہ آپ صرف یہ کہتے ہیں اذهب الى المدرسة، اذهب الى المدرسة، میں مدرسے جا رہا ہوں، تو یہاں نارملی ہو گیا۔ اب اگر یہاں یہ ایسی نوعیت نہ ہوتی، یہ کنڈیشن نہ ہوتی، بلکہ یہاں سوال ہوتا این تذهبوا، جنرلی سوال ہے آپ کہاں جاتے ہو، کسی نے آپ سے پوچھا آپ کیا کرتے ہو، اس نے بولا کچھ نہیں، اس نے کسی دیکھا ہوگا کہ آپ صبح صبح جاتے ہیں کہیں، بولے آپ کہاں جاتے ہو، تو اس نے بولا انا اذهب الى المدرسة، تو دونوں معنی موقع مناسبت سے لیے جا سکتے ہیں۔ خیر، اذهب الى المدرسة۔ اب اگلا سوال اسی پر بنتا ہے، متى تذهب الى المدرسة، متى کب، تذهب آپ جاتے ہیں، الى طرف، مدرستی مدرسہ، یعنی آپ مدرسے کی طرف کب جاتے ہیں، آپ مدرسے کی طرف کب جاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ سوال اس نے وقت کا پوچھا ہے کہ آپ کس وقت میں مدرسے جاتے ہیں، تو اگلا جواب دے گا اذهب فی الثامنة، فی الثامنة صباحا۔ مختلف انداز ہوتے ہیں،
فی ساعت الثامنتی بھی کہہ سکتے ہیں، فی الثامنتی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب صباحاً کا جو آگے تذکرہ کیا ہے یہ وقت کی نوعیت کو بیان کر رہے ہیں کہ 8 ہمارے پاس رات کو بھی بجتے ہیں اور صبح کو بھی بجتے ہیں۔ 24 گھنٹے کے اندر صبح کے بھی 8 ہوتے ہیں اور رات کے بھی 8 ہوتے ہیں۔ اب اگر وہ مدرسہ فرسٹ ٹائم میں پڑھتا ہے، جیسے ہم جامعۃ المدینہ کی لے لیں کہ جامعۃ المدینہ مارننگ ٹائم میں ہمارے پاس ہیں اور نائٹ میں بھی ہمارے پاس جامعات ہیں، تو اب اگر وہ پوچھتا ہے کہ متى تذهب الى الجامعہ الى المدرسہ، تو ہم کہیں گے اذهب فی الثامنۃ صباحا، میں 8 بجے جاتا ہوں صبح کے ٹائم میں 8 بجے جاتا ہوں۔ تو یہاں پر کچھ طلباء کے کمنٹس بھی آ رہے ہیں، کچھ سوالات بھی آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اینڈ میں ان کے جوابات بھی دینے کی کوشش کروں گا۔ کہہ رہے ہیں کہ سیدھی الفاظ سمجھ نہیں آ رہے، جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے وہ کمنٹس میں تھوڑا اس کی ہائی لائٹ کر دیں تو انشاءاللہ اس کو میں عرض کرتا جاؤں گا۔ اس میں مختلف ہیں، کچھ سوالات آ رہے ہیں کہ صرف یہی چلے گا یا کوئی اور بھی ہوگا۔ ہم 12 دن ہیں ہمارے پاس، ہم 12 دنوں کے اندر کوشش کریں گے کہ کوئی چیز ریپیٹ نہ ہو۔ جیسے آج ہم کہہ رہے ہیں کہ حوار، کنورزیشن آف انٹروڈکشن کی ہم کنورزیشن کر رہے ہیں، مکالمہ جس کو ہم اردو میں کہہ رہے ہیں، عربی میں حوار کہتے ہیں۔ آج ہم یہ حوار سیکھ رہے ہیں جان پہچان تعارف کے حوالے سے، تو کل ہم کوشش کریں گے کہ اس سے کوئی مزید اور چیز لے کر آئیں، کیونکہ ایک چیز لے کر آئیں گے تو سامنے والے ملول ہو جائیں گے، وہ چاٹ سے ہو جائیں گے، ان کا شوق برقرار نہیں رہے گا۔ تو انشاءاللہ ہم مختلف چیزیں چینج کرتے رہیں گے۔ آج یہ چونکہ کسی بھی لینگویج کو سیکھیں نا تو تقریباً یہی انداز ہوتا ہے کہ پہلے تعارف سکھایا جاتا ہے، تو آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تھوڑا بہت تعارف سیکھ لیں، اس کے بعد پھر ہم آگے اس کو مزید کنٹینیو کرتے رہیں گے۔ آپ کو ویکیبلری بھی دیں گے انشاءاللہ، آپ کو الفاظ معانی دیں گے، شعبہ جات کے نام ہیں، جو ہنر ہیں جیسے انجینئرنگ ہے، ڈاکٹری ہے، یا اس کے علاوہ جو دیگر فیلڈز ہوتی ہیں ان فیلڈز کے نام انشاءاللہ، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ یہ علاقہ کی عربی کیا ہے؟ منطقہ فی ای منطقۃ، فی ایتی منطقۃ دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ اس کو آپ یوں پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کہاں رہتے ہیں، جیسے اسکنو فی منطقۃ جوہر ٹاؤن، اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ تو اگلا سوال تھا کہ اس نے جواب دیا اذهب فی الثامنۃ صباحا، میں صبح 8 بجے جاتا ہوں۔ اب اس پر سوال ہوتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ میں کالج میں پڑھتا ہوں، اب آپ سے کوئی پوچھے گا کہ بھائی کالج میں آپ کیا پڑھتے ہیں، آپ یونیورسٹی میں کیا پڑھتے ہیں؟ تو اس نے مدرسے کا پوچھا تھا، مدرسے میں کیا پڑھتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ادرس علوم الشرعیۃ فی المدرسۃ۔ اب ادرسو کی معنی ہے میں پڑھتا ہوں۔ اب جیسے سوال تھا نا وہ پیچھے آیا تھا این تسکنو، آپ کہاں رہتے ہو، حال کا ترجمہ کیا ہم نے۔ اب دوسرا تھا این تذهب، آپ کہاں جا رہے ہیں، یہاں پر ہم نے کنٹینیوس کا ترجمہ لے لیا۔ اور اب یہاں پر ہے کہ ماذا تدرس فی المدرسۃ، آپ مدرسے میں کیا پڑھتے ہیں، آپ کیا پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ انہوں نے سوال کیا کہ کیا پڑھتے ہیں، تو اب وہ بتائے گا ادرسو، میں پڑھتا ہوں، کیا پڑھتا ہوں، علوم الشرعیۃ، علوم الشرعیۃ یعنی شرعی علوم پڑھتا ہوں، فی الاسبوع، اچھا فی المدرسۃ، کیا ہو گیا، فی المدرسۃ، میں شرعی علوم پڑھتا ہوں مدرسے میں۔ اب اگلے نے سوال کیا کہ کم یومن تدرس فی الاسبوع، آپ ہفتے میں کتنے دن پڑھتے ہیں۔ اب جیسے نا کالج، یونیورسٹیز، اسکول، مدارس اور یونیورسٹیز کے اندر مختلف نظام ہوتا ہے۔ کالجز کے اندر بعض اوقات لیکچرز کا سسٹم ہوتا ہے، یونیورسٹیز کے اندر جیسے نا لیکچرز ہونے جاتے ہیں، وہاں باقاعدہ جیسے ہمارے مدرسے کے اندر یا اسکول کے اندر پیریڈز لگتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اور بعض اداروں کے اندر ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے، بعض کی جگہ جمعے کے دن چھٹی ہوتی ہے، جیسے ہمارے جامعات کے اندر ہے، مدارس کے اندر ہے، تو وہاں جمعے کی چھٹی ہوتی ہے۔ تو اب وہ پوچھنا یہ چاہ رہا ہے کہ آپ ہفتے کے اندر کتنے دن پڑھتے ہیں۔ اچھا سوال آیا کہ انجینئرنگ کو عربی میں کیا کہتے ہیں، مہندس۔ انجینئر کو کیا کہتے ہیں، انجینئر کو عربی میں مہندس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پر یہ چل رہا تھا کہ اب پوچھ رہا ہے کہ ہفتے میں آپ کتنے دن پڑھتے ہو، کم یومن تدرسو فی الاسبوع، اسبوع کہتے ہیں ہفتے کو، اسبوع ہفتے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ ادرسو فی الاسبوع ستۃ ایام، کتنے دن پڑھتا ہے، ستہ کس کو کہتے ہیں، 6 کو کہتے ہیں، ستۃ ایام، ادرسو فی الاسبوع ستۃ ایام۔ اب فاعل مفعول کے اعراب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ستۃ یہاں کیوں آیا ہے، کیونکہ ادرسو کا یہ مفعول بن رہا ہے۔ خیر
تو یہاں پر اس نے سوال کیا تھا کہ آپ ہفتے میں کتنے دن پڑھتے ہیں؟ اس نے بولا میں ہفتے میں 6 دن پڑھتا ہوں، ان کی ایک دن چھٹی ہوگی، ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر اگلا سوال ہے کہ آپ کم حصۃً تدرس فی اليوم، کم حصۃً تدرس فی اليوم۔ میں کوشش کر رہا ہوں، الفاظ کو ریپیٹ کر رہا ہوں، مخارج بھی نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو تلفظ بھی درست سمجھ میں آ جائے۔ حصہ، حا صاد گولتا، کم حصۃً تدرس فی اليوم، آپ ایک دن کے اندر کتنے پیریڈز پڑھتے ہیں؟ حصہ کہتے ہیں پیریڈ کو، کیونکہ یہاں پر جو سے درس و تدریس کا معاملہ چل رہا ہے کہ کم حصۃً تدرس فی اليوم، آپ ایک دن کے اندر کتنے سبق حصے پڑھتے ہیں، کتنے پیریڈز پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ادرس فی اليوم ستۃ حصص، ستۃ یا ستہ حصص، کیا کہیں گے؟ ادرس فی اليوم ستہ حصص، میں ایک دن میں 6 پیریڈ پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں آپ سے دوسرا سوال ہے، ماشاءاللہ کئی اسلامی بھائیوں نے، کافی ویورز نے جوابات دیے۔ انا من مدینتی گجرانوالا، انا من مظفر گڑھ، انا من ملتان، انا من راولپنڈی، انا من کراتشی، انا من لاہور، انا من کراتشی، اسکنو فی وحدت کالونی۔ ماشاءاللہ زبردست، آپ کہاں سے ہیں؟ انا، یہ نام مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، اردو میں لکھا ہوا ہے، انا من مدینتی خوشاب۔ خیر، بہرحال ماشاءاللہ کافی کمنٹس آ رہے ہیں اور بہت زبردست آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اسکنو فی مدینتی کراتشی، ادرس اللغۃ العربیہ یوم الاحد الی یوم الخمیس، ماشاءاللہ زبردست۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں لغت عربیہ پڑھتا ہوں یوم الاحد الی الخمیس۔ احد پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ تو اس کے آپ پریکٹس کریں، کوشش کریں ماشاءاللہ، تو زبردست۔ اب آپ لوگوں سے دوسرا سوال ہے، ماشاءاللہ ایک سوال کے آپ کافی جوابات دے چکے ہیں، دوسرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے ماذا تفعل، یا ماذا تدرس، یا ماذا عملک، نارمل سے لے لیں، ماذا عملک، کہ آپ کا کام کیا ہے، آپ کیا کرتے ہیں۔ آپ اپنے کمنٹس کے اندر لکھنا شروع کریں، عربی زبان کے اندر اس کا جواب دیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک سوال جیسے میں نے کلاس کے اندر بھی ہم نے پڑھا کہ انا ادرسو، ادرسو میں پڑھتا ہوں، اب کیا پڑھتے ہیں وہ بھی آپ آگے وضاحت دے دیں۔ ادرسو علوم شرعیہ، میں علوم شرعیہ پڑھتا ہوں۔ ادرسو علوم الطب، میں طب کے علم پڑھ رہا ہوں یا ڈاکٹری پڑھ رہا ہوں۔ یا علوم الہندسہ، میں انجینئرنگ کو پڑھ رہا ہوں۔ تو اس طریقے سے آپ اپنے سوالات کے جوابات لکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ، زبردست۔ آگے ہم چلتے ہیں۔ اب اس نے سوالات کیے تھے آپ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے بولا مدرسے جا رہا ہوں۔ آپ کب جاتے ہیں؟ آپ کتنے دن پڑھتے ہیں ہفتے کے اندر؟ اگلا سوال تھا کہ آپ ہفتے کے اندر کلاس میں کتنے پیریڈ پڑھتے ہیں؟ اس کے بعد اگلا سوال ہے متی تعود الی البیت، آپ کب لوٹتے ہو گھر؟ متی، کب، تعود تم لوٹتے ہو، واپس آتے ہو، الی طرف، البیت اس کا معنی ہے گھر، آپ گھر کی طرف کب لوٹتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا اعود فی الواحدتی ظہرا، فی الساعۃ الواحدتی بھی کہہ سکتے ہیں، صرف واحدتی بھی کہہ سکتے ہیں، اعود فی الواحدتی ظہرا۔ اب یہاں پر ظہرا کیوں لگایا؟ کہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ 8 صبح کو بھی بچتے ہیں، 8 رات کو بھی بچتے ہیں۔ اب یہاں پر ظہرا ایک دوپہر کو بھی ہوتا ہے اور ایک آدھی رات کو بھی ہوتا ہے، رات کو بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے ظہر کے نشاندہی کر دی کہ میں دوپہر 1 بجے آتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے یہ بیان کیا کہ اعود فی الواحدتی ظہرا، میں 1 بجے ظہر کے وقت میں لوٹتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک عمومی طور پر جو کنورزیشن کی جاتی ہے، عمومی طور پر جو مکالمہ حوار کیا جاتا ہے وہ یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ اب ہر کسی کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، جیسے میں آپ سے حال احوال کروں تو میرا اپنا انداز ہوگا، اور اگر آپ احوال کریں گے تو آپ کا اپنا انداز ہوگا، تو ہر کسی کا ایک اپنا پیٹرن ہوتا ہے۔ یہ جنرلی جو چند ایک سوالات کیے جاتے ہیں آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ اب جیسے ہیں کہ بالفرض یہ تو ہو گیا یہاں پر، اب اگر کوئی ایسا سوال ہوتا ہے کہ جس کے اندر آپ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے حساب سے سوالات کریں، آپ بالفرض پوچھ لیا آپ کیا کرتے ہیں؟ مدرسے میں پڑھتا ہوں۔ مدرسے میں پہنچنے کے بعد آپ نے پوچھا کہ مدرسے میں کتنے پیریڈ پڑھتے ہیں، مدرسے میں آپ کیا پڑھتے ہیں، آپ کے کون سے استاد آپ کو کیا پڑھاتے ہیں، اس انداز سے آپ مختلف سوالات کرتے چلے جاتے ہیں، تو پھر یہ یوں جو ہے نا اس کے مزید سوالات بڑھ جاتے ہیں۔ خیر، ہم نے یہ مطلقاً چھوٹا سا تعارف سیکھ لیا۔ آخر میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم آخر میں دعائیہ کلمات کے ساتھ ایک دوسرے کو الوداع کہتے ہیں،
ماشاء اللہ رپلائی بہت آ رہے ہیں. ادرسو درسن نظامی. درسن نظامی کو نا علوم الشرعیہ کہتے ہیں. درسن نظامی یہ پاک و ہند کی اصطلاح کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اگر ہم کسی کو کہیں گے کہ درس نظامی پڑھتا ہوں تو آپ یوں کہیں گے کہ علوم الشرعیہ میں شرعی علوم پڑھتا ہوں. ماشاء اللہ آپ کے کمنٹس آ رہے ہیں. ادرسو فی درس، یا فی بھی نہیں آئے گا، آپ پڑھیں گے ادرسو علوم الشرعیہ. ماشاء اللہ. انا ادرسو جامعہ. اچھا ادرسو لکھا ہوا ہے، ادرسو، تو یہاں پر یوں نہیں ہے، حمزہ ہے، دال ہے، را ہے اور پھر سین ہے. ادرسو، را کے اوپر بھی پیش ہے اور سین کے اوپر بھی پیش ہے. پیش کو دمہ بھی کہتے ہیں، رفع بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. انا ادرسو جامعہ. انا مہندس، میں انجینئر ہوں. انا ادرسو درس النظامی. انا طالب العلم فی الجامعۃ المساء. ماشاء اللہ یہ جامعۃ المساء، جامعۃ المدینہ فی المساء، مسائیاً دونوں ہو سکتا ہے. اذهب الی الجامعہ، میں جامعہ جاتا ہوں. انا طالب العلم من الجامعۃ المدینہ. ادرسو کافی ماشاء اللہ آ رہے رپلائی. اعود الی البیت فی التعطیلات. اعود یہاں پر آپ چونکہ آ چکے ہیں اپنے گھروں کی طرف نا، اعود الی البیت فی التعطیلات. ہاں یہ یوں یا یہ کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ میں اپنے گھر کی طرف، میں گھر جو ہے نا وہ چھٹیوں میں ہی آتا ہوں. یہ مقیم طالب علم بتا رہے ہوں گے. اعود الی البیت فی الواحدۃ ظہرا. ماشاء اللہ. انا متعلم. انا ادرس درس النظامی. ماشاء اللہ زبردست، بہت ہی اچھا چل رہا ہے ماشاء اللہ. اب اس پر ہم مزید، جو میں آخری عرض کر رہا تھا کہ ہم آخر میں دعائیہ الفاظ کے ساتھ الوداع کرتے ہوتے ہیں، جیسے شکراً اخی نلتقی علی الخیر انشاءاللہ. جیسے اب وہ کہہ رہا ہے کہ معذرت چاہتا ہوں یار مجھے بھی کسی کام سے جانا ہے تو میں جا رہا ہوں. اب اگلا بندہ اس کے جواب میں کیا کہتا ہوتا ہے؟ شکراً اخی، بڑی مہربانی آپ کی. نلتقی علی الخیر، انشاءاللہ ملیں گے بھلائی پر، یعنی دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ، جسے ہم اردو زبان کے اندر کہتے ہیں ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر، انشاءاللہ پھر ملیں گے. تو اس طریقے سے ہم اس کو عربی میں کہہ سکتے ہیں نلتقی علی الخیر. تو یہ عرب کا ایک انداز ہے، اسلوب ہے. تو اگلا بندہ کہتا ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ ضرور ملیں گے، انشاءاللہ ملیں گے. لا تنسانا من صالح الدعاء، آپ ہمیں نہ بھولیے گا اپنی نیک دعاؤں میں، نیک دعاؤں میں نہ بھولیے گا. تو ہم کہتے ہیں کہ یار دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہمارا بھی یہی مقصود ہوتا ہے کہ آپ اپنے نیک دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں. تو ہر کسی کا اردو کا بھی اپنا اسلوب ہے، عربی کا اپنا اسلوب ہے. ہم آخر میں کہتے ہیں لا تنسانا من صالح الدعاء، آپ نہ بھلائیے گا ہمیں اپنی نیک دعاؤں میں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر چند ایک سوالات میں کرنے لگا ہوں، آپ لوگ جلدی جلدی جوابات ٹائپ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ماشاءاللہ کون کون جلدی جلدی. میں انشاءاللہ ابھی نام بھی لوں گا آپ لوگوں کے کہ کون کون اسلام بھائی ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور کون کون سے رپلائی دے رہے ہیں. پہلا سوال ہے آپ لوگوں سے، من ایتی مدینۃ انت. من ایتی مدینۃ انت. پہلے میں نے سوال کچھ اور انداز سے کیا تھا اور ابھی کچھ اور انداز سے کیا ہے. ماشاءاللہ ایک بہت اچھی رائے آئی ہے. ہمارا ماشاءاللہ ایک اسلامی بہن شاید آ رہا ہے کہ استاد محترم کل کے لیے کچھ جملے ہوم ورک دے دیے جائیں. نلتقی علی الخیر. ماشاءاللہ کل کے لیے جملے انشاءاللہ یہ بھی دیں گے. بہت اچھی رائے ہے. آپ لوگوں کو ہوم ورک بھی دیا جائے گا تو امید ہے کہ پریکٹس کرتے رہیں گے. عربی زبان کا ایک محاورہ ہے، آپ اس کو اپنے پلے سے باندھ لیں، جس کو کہتے ہیں ہم. آپ اس کو لکھ بھی لیں. میری ناقص رائے ہے کہ آپ کے پاس اگر کاپی پین ہے اس جملے کو لکھ لیں. انشاءاللہ آپ کے لیے عربی سیکھنے کے لیے مشعل راہ ہے اگر آپ اس پر عمل کریں گے. التکلم، التکلم، الف لام تا کاف لام میم. التکلم یأتی بالتکلم. یأتی یا حمزہ تا یا، یأتی بالتکلم، با الف لام تا کاف لام میم بالتکلم. التکلم یأتی بالتکلم، بولنا بولنے سے آئے گا. جیسے ہمارے اردو میں مثال دے دینا کہ بولو گے تو چھولے بکیں گے. اب اس کے مراد کیا ہے؟ جب تک وہ آواز نہیں لگائے گا تب تک اس کی کوئی سنے گا نہیں، جب سنے گا نہیں تو اس کے چھولے نہیں بکنے. تو اسی طریقے سے اگر آپ عربی تکلم سیکھنا چاہتے ہیں تو جب تک آپ اپنی زبان پر اس کو رواں نہیں کریں گے، آپ اپنی زبان پر ان الفاظ کو ریپیٹ نہیں کریں گے تو آپ کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ تو علماء کہتے ہیں، عرب کے علماء یا عربی جو ماہرین ہیں وہ یہی ترغیب دیتے ہیں کہ تکلم یاتی بالتکلم. آخر میں ایک جملہ میں ایڈ کرتا ہوں اکثر طور پر جہاں بھی میری حاضری ہوتی ہے، ولو بالخطا، ولو بالخطا، واو لام واو، ولو بالخطا، بولنا بولنے سے ہی آئے گا اگرچہ آپ خطا کریں. یعنی غلطی بھی ہو رہی ہے نا، آپ اس کو یوں نہ سمجھیں کہ یار مجھ سے غلطی ہو جائے گی تو میں نے بولنا ہی نہیں ہے. اب بولیں گے نہیں تو آپ کو بولنا کیسے آئے گا؟ عربی زبان کے لیے یہی کہا جاتا ہے تکلم یاتی بالتکلم ولو بالخطا، بولنا بولنے سے آتا ہے اگرچہ آپ غلطی کریں، غلطی پر ہو کوئی مسئلہ نہیں، بول لیں گے تو صحیح نا.
اب ایک بچہ ہوتا ہے، جب بچپن سے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے، پہلے اس کو پانی کا نام نہیں آ رہا تھا، کھانے کا نام نہیں آ رہا تھا، وہ اپنے انداز سے پانی مانگ رہا ہوتا ہے، اپنے انداز سے وہ اپنی بھوک کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ آپ لوگ بھی اپنے انداز سے گفتگو کریں۔ التکلم یاتی بالتکلم، بس یہ اس کو اپلو سے باندھیں۔ التحدث یاتی بالتحدث، بولنا بولنے سے ہی آئے گا۔ تو کوشش کریں، کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ لوگوں کو یہ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب شک کی وجہ سے بھی عربی بولنا نہیں چھوڑنی۔ آج جتنا آپ نے سیکھا ہے نا، جیسے آپ گھر کے فرد ہیں، ایک فرد گھر کا موجود ہے، آپ اپنے بہن کو لے لیں، آپ اپنے بھائی کو لے لیں، آپ اپنے ابو کو لے لیں، امی کو لے لیں۔ ایک عربی شخص کا، ایک ہندی شخص کا میں ویڈیو کلپ سن رہا تھا، تو اس میں وہ بتا رہا تھا کہ میں عربی سیکھا تو جب میں اپنے گھر کی طرف لوٹا تو وہاں پر مجھ سے کوئی عربی بات کرنے والا نہیں تھا، تو میں پریشان ہو گیا کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کس انداز سے عربی بولوں۔ اگر عربی بولتا ہوں تو ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی، اور نہیں بولتا تو میں بھول جاؤں گا۔ آپ کو یہ بھی ذہن نشین ہونا چاہیے کہ بولنا بولنے سے ہی آتا ہے، اور بولنا چھوڑ دیں تو وہ بھول جاتا ہے۔ بولنا چھوڑ دیں تو وہ بھول جاتا ہے۔ کوئی سی بھی لینگویج ہو، اگر آپ اس کی پریکٹس چھوڑ دیں گے تو آپ بھول جائیں گے۔ خیر، تو اس شخص نے کہا کہ میں نے پھر یہ اسلوب اختیار کیا کہ گھر میں جاتا، ٹیبل کے سامنے کرسی پر بیٹھتا تو میں یہ کہتا، یا اختی العزیزہ اعطنی الماء، یا اختی العزیزہ، یا اختی العزیزہ اعطنی الماء۔ اب اس کا ترجمہ اس کو بیچاری کو سمجھ میں نہیں آنا تھا، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بیان کرتا کہ اے میری پیاری بہن مجھے پانی دے دو۔ اب ایک جملہ وہ عربی میں بولتا اور ایک جملہ اردو میں بولتا، اس کی عربی بھی چلتی رہی اور اس کی بہن کو سمجھ میں بھی آ گیا، اس کو پانی بھی مل گیا۔ تو اس انداز سے کوشش کریں، آپ بھی کوشش کریں، بولیں، گھر والوں کے ساتھ بولیں، ان کو بھی تھوڑی بہت سکھائیں۔ یہ عربی زبان اتنی میٹھی زبان ہے، یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، جنتیوں کی زبان ہے۔ اس کا آنا تو میں کہتا ہوں کہ ایک مسلمان کے لیے تو بہت ضروری ہے۔ آپ عرب ممالک میں جائیں گے نا، اگر کوئی پڑھا لکھا مذہبی بندہ جائے گا اور وہاں اس کو عربی نہ آئے، تو اگر وہ تعارف بیان کیا جائے اس کا کہ یہ ماشاءاللہ عالم دین ہے اور ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو اگر وہ عربی بولنا نہیں آئے گا نا تو وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یار آپ کون سا دین سیکھ کے آئے ہو کہ آپ کو عربی بولنا نہیں آتی۔ آپ بولتے ہو کہ میں علم دین سیکھ کے آیا ہوں، قرآن پڑھ کے آیا ہوں، قرآن کا ترجمہ مجھے آتا ہے، تو آپ نے کس انداز سے سیکھا ہے، کون سی زبان میں سیکھا ہے، آپ کو عربی بولنا نہیں آتی؟ تو عربی بولنے کی بہت اپنی بڑی اہمیت ہے۔ خیر، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کی اہمیت پر ہم گفتگو کیا کریں۔ ماشاءاللہ کافیوں نے لکھ دیا التکلم یأتی بالتکلم ولو بالخطأ، ماشاءاللہ التکلم یأتی بالتکلم ولو بالخطأ، ولو بالخطأ جنہوں نے لکھا ہے یہ ایک ذیشان اشتیاق بھائی ہے میرے خیال سے۔ تو ولو بالخطأ کے بعد با الف، اس کے بعد لام بھی ہے، بالخطأ، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ انہوں نے اپنے انداز سے بھی کوشش کی۔ عبد المنان بھائی ہیں، تحدث العربیہ یأتی من تحدث علی رغم من ارتکاب الاخطاء، مختلف انداز نے انہوں نے اپنا معافی ضمیر بیان کیا ہے ماشاءاللہ۔ انا من بلوچستان، زوجتی حلوہ اعطنی الماء، ماشاءاللہ انہوں نے اپنا انداز بیان کیا ہے ماشاءاللہ، زبردست زبردست، بہت بہترین ماشاءاللہ۔ اسی طریقے سے آپ کرتے رہیں، کوشش پریکٹس کرتے رہیں، بولنے سے ہی آئے گا انشاءاللہ، لکھنے سے بھی آتی ہے ویسے۔ اچھا یہ چیز میں آپ کو لکھوانے لگا ہوں، چلو ذہن میں آ گئی میرے، آپ لوگ کاپی قلم تھام لیں، لکھیں کہ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے بنیادی طور پر 4 چیزیں جو نا پیش نظر رکھی جاتی ہیں، یعنی وہ معاون ثابت ہوتی ہیں تکلم سیکھنے کے لیے، یا آپ جو بھی ہیڈنگ ڈالنا چاہیں، کہ یا یوں سمجھ لیں کہ کسی لغت کا مجموعہ کن چیزوں سے بنتا ہے۔ جیسے عربی زبان ہے تو ہم کیسے کہیں کہ آپ کو کامل اکمل طور پر عربی آ گئی، یا آپ نے ویسے تو کسی کو نہیں آ سکتی ہے، عربی اتنی فصیح اور وسیع ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کو پوری کی پوری عربی آتی ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے کامل طور پر 100% مجھے عربی آتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ خیر، تو ہم یہاں پر بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی لینگویج کے مکمل ہونے کے لیے جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں وہ کون کون سی ہوتی ہیں۔ نمبر 1 الکتابہ، لکھنا، آپ اردو میں لکھ لیں۔ نمبر 1 لکھنا، کہ آپ جو زبان سیکھ رہے ہیں وہ آپ کو لکھنا بھی آنی چاہیے۔ نمبر 2 ہے القراءہ، پڑھنا، لکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ زبان پڑھنا بھی آنی چاہیے۔ ترتیب ہو سکتا ہے آگے پیچھے ہو جائے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن یہ بنیادی چیزیں آپ دیکھ لیجیے گا۔
نمبر 1 لکھنا، نمبر 2 پڑھنا، نمبر 3 سننا۔ سننے سے مراد یہ ہے کہ آپ لوگ کو اگر عربی زبان سیکھنے کو سننے کو مل جائے تو آپ اس کو سمجھ لیں، یعنی سن کے سمجھنا، یوں سمجھ لیں اس کو۔ کوئی سی بھی زبان ہو تو اس کے لیے آپ کو لکھنا بھی آنا چاہیے، وہ زبان وہ آپ پڑھ بھی لیں، اور وہ آپ کے سامنے اگر کوئی بولے تو آپ سنیں تو سمجھ لیں۔ اور نمبر 4 ہے التکلم، بولنا، لکھنا، پڑھنا، سن کے سمجھنا اور بولنا۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں بنیادی طور پر ماشاءاللہ کافی لوگ کمنٹس کر رہے ہیں، ان کے بھی کافی آ رہے ہیں۔ علی رضا من کرادشی انا اسکنو فی مدینہ کشمور، ماشاءاللہ۔ محمد جہانگیر اتاری ماشاءاللہ جاننے والے ہیں۔ حیدر علی کہہ رہے ہیں کہ اگر لکھ کر کلاس ہو تو مدینہ مدینہ۔ جی حیدر بھائی، میں نے پہلے میں یہ اسٹارٹ میں عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ کل ہم وائٹ بورڈ بھی لائیں گے، وائٹ بورڈ پر انشاءاللہ لکھ کر پریکٹس کریں گے، انشاءاللہ باقاعدہ اس کا پورا ایک انتظام ہوگا۔ السماع، سماع، ٹھیک ہے ماشاءاللہ، زبردست۔ اچھا، تو یہ 4 چیزیں آپ لوگوں نے لکھ لی ہیں، یہ 4 چیزیں لینگویج کے مکمل کرتی ہیں، یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ اجتماعی طور پر یہ 4 چیزیں آتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ۔ ایک عبد المنان بھائی نے لکھ دیا ہے القراءۃ والکتابہ والاستماع والتحدث، ماشاءاللہ زبردست، ماشاءاللہ بہت بہترین۔ اچھا، تو یہ آپ کو میں سوال میں نے بھیجا تھا من ایتی مدینہ انت، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگوں کو جو کل کے لیے جملے دینے ہیں آپ لوگوں نے یاد کر کے آنے ہیں۔ وہ جملے کیسے ہوں گے؟ یعنی یوں سمجھ لیں کہ وہ جملے ہوں گے عربی سے اردو اور اردو سے عربی، تو وہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو پیش کرتا ہوں۔ وہ آپ لوگ کوشش کیجئے گا کہ آپ لکھ لیں اپنے کاپی میں، ابھی میں لکھوا رہا ہوں، آپ لکھ لیں، اور اس کو میں کل آپ لوگوں سے یوں سمجھ لیں کہ یوں سنوں گا کہ آپ کمنٹس کے اندر وہ جملے لکھیں گے، نقل نہ کیجئے گا، اپنے حافظے سے ذہن سے جو یاد کر لیے ہو آپ نے اس کو آپ نے لکھ لینا ہے ماشاءاللہ۔ تو کچھ جملے ہیں جیسے حل انت بخیر، جیسے ہم نے پہلے پوچھا تھا نا کیف حالک، میں آپ لوگوں کو ہوم ورک لکھوانے لگا ہوں، آپ لوگ اپنی کاپیاں لے لیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 پہلے میں نے پوچھا تھا کیف حالک، آپ کیسے ہیں؟ اگر اس کی جگہ پر آپ یوں پوچھتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہیں، تو یہ بھی ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات، یا آپ کیسے ہیں، کیف انت، کیف حالک، یہ مختلف چیزیں۔ میں جو جملہ لکھوانے جا رہا ہوں وہ آپ لکھ لیں، حل انت بخیر، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ حل انت بخیر، ماشاءاللہ کافی کمنٹس آ رہے ہیں۔ سخاوت جکھرانی کہہ رہے ہیں کہ بڑا شوق ہے عربی سیکھنے کا، ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا شوق سلامت رکھے، اور کہتے ہیں کہ شوق کو پورا کرنے کے لیے تھوڑی جد و جہد بھی کرنی پڑتی ہے، تو آپ جد و جہد کریں، کوشش کریں۔ عربی میں ایک مقولہ ہے من جد وجد، جس نے کوشش کی اسی نے پایا، تو ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ سوال کر رہے ہیں کہ سننے کو عربی میں کیا کہیں گے؟ الاستماع، جیسے نا خوب کان لگا کر غور سے سنا، جیسے قرآن کریم میں ہے نا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، فاستمعوا، تو وہاں استماع کان لگا کر خوب غور سے، ویسے السماع بھی کہتے ہیں، سماعت، سننا، ماشاءاللہ۔ کمنٹس میں بھی ایک دوسرے کو جواب دے رہے ہیں، سماع، حل انت بخیر، حل انت بخیر، اسکرین پر دکھا دیں، اسکرین شاٹ لے لیتے ہیں۔ اس وقت تھوڑی بہت نالج کم ہے مجھے شاید اس کی اسکرین وغیرہ، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو کچھ تصاویر وغیرہ شیئر کرنے کے کوئی ایسا سسٹم بنا تو انشاءاللہ وہی ہم کریں گے، لیکن کل انشاءاللہ جب وائٹ بورڈ آ جائے گا تو آپ لوگ وائٹ بورڈ پر دیکھ کر اپنی اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہوں گے انشاءاللہ۔ انا علی رضا اتکلم فی البیت الساعۃ الرابع الی الساعۃ السادس، ماشاءاللہ یہ گھر میں بات کرتے ہوں گے، کوشش کرتے ہوں گے ماشاءاللہ۔ من جد وجد، انہوں نے بھی لکھ لیا جملہ، ماشاءاللہ بہترین۔ اچھا، ہوم ورک میں جو دوسرا جملہ ہے، پہلا سوال تھا حل انت بخیر، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ تو اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں نعم انا بخیر، کیا کہہ رہے ہیں؟ نعم انا بخیر، جی ہاں میں ٹھیک ہوں، جی ہاں میں ٹھیک ہوں، نعم انا بخیر۔ میں نے عرض کیا تھا کہ انداز اپنا اپنا ہوتا ہے، ایک جملہ ان اسالیب میں سے ایک اسلوب یہ ہے کہ آپ اپنے جواب میں یوں کہہ سکتے ہیں نعم انا بخیر۔ تیسرا ہے ماذا تفعل، ماذا تفعل، اب یہاں پر ترجمہ ہوگا آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، اس کا ترجمہ آپ یوں بھی لے سکتے ہیں ماذا تفعل، کیونکہ اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، پیچھے کوئی مکالمہ نہیں چل رہا۔ اچھا، مذکر اور مونث کا فرق بھی بیان فرما دیں۔ اصل میں جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہاں پر ہر طبقے کا بندہ بیٹھا ہوا ہے، ہر کیٹیگری کے اسلامی بھائی بیٹھے ہوں گے، سننے والے اسلامی بہنیں، اسلامی بھائی ہیں،
چھوٹی عمر کے بچے بھی ہوں گے، بڑی عمر کے بزرگ بھی ہوں گے. تو چونکہ یہ ایک پوری گرامر ہوتی ہے. اب جیسے میں کہوں کہ ماذا تفعل، آپ کیا کر رہے ہیں. اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں پر آپ کا ترجمہ کہاں سے کیا کہ آپ مخاطب ہو رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں. تو آپ نے یہ ترجمہ کیوں نہیں کیا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو جس کو گردان آتی ہوگی نا فعل مضارع کی تو اس کو تو پتہ چل جائے گا، لیکن جس کو گردان نہیں آتی تو ان کو چاہیے کہ وہ سیکھیں. دعوت اسلامی کے تحت ماشاءاللہ فری آف کاسٹ درس نظامی بھی کرائی جاتی ہے، جس کے اندر آپ یہ عربی گرامر بھی سیکھ سکتے ہیں، عربی تکلم بھی باقاعدہ اس میں پڑھایا جا سکتا ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ یہ آپ لوگوں کو ایک فری وقت میں ایک بہت بڑی اپارچونیٹی دی گئی ہے جس میں آپ عربی لینگویج سیکھ سکتے ہیں. اگر آپ پراپر طریقے سے سیکھنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے ساتھ الحمدللہ منسلک ہو جائیں، جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے لیں. اگر فرسٹ ٹائم لے سکتے ہیں تو فرسٹ ٹائم لے لیں، ورنہ آپ نائٹ میں لے سکتے ہیں. تیسرا جملہ میں دینے لگا ہوں آپ لوگوں کو، لکھیں آپ. چوتھا جملہ انا انظف غرفتی، انا انظف غرفتی. اب انہوں نے پہلے سوال کیا تھا ماذا تفعل، آپ کیا کر رہے ہیں. اس کے جواب میں آیا انا انظف غرفتی. بالفرض آپ کی سسٹر ہیں، آپ گھر میں داخل ہوئے، سسٹر کام کر رہی ہیں، تو آپ پوچھ رہے ہیں ماذا تفعلین، ماذا تفعلین، آپ کیا کر رہی ہیں. تو یہاں پر اس کے جواب میں آئے گا ماذا تفعل، ماذا تفعل، آپ کیا کر رہی ہیں. انا انظف غرفتی، میں کیا کر رہی ہوں. انا انظف غرفتی، کہ میں اپنا کمرہ صاف کر رہی ہوں. اگر متکلم کے لیے متکلم مذکر ہو یا مؤنث ہو، دونوں میں یہی استعمال ہوتا ہے. انا انظف، انظف اس میں مذکر کا معنی بھی ہے، مؤنث کا معنی بھی ہے. انا انظف غرفتی، میں اپنا کمرہ صاف کر رہا ہوں یا صاف کر رہی ہوں. آپ کیا کرو گے، یہ والا نہیں ہو سکا استاد صاحب جی. اچھا آپ کیا کر رہے ہو، اس کو عربی میں کہیں گے ماذا تفعل، ماذا تفعل. ماشاءاللہ کسی نے تحریر کیا ہے، محمد مبین اتاری، انا انظف غرفتی. ماشاءاللہ بہت بہترین. نمبر 4 جملہ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، بلکہ شروع سے ریپیٹ کرتا ہوں. نمبر 1 جملہ تھا حل انت بخیر، کیا آپ ٹھیک ہیں. نمبر 2 نعم انا بخیر، میں ٹھیک ہوں، جی ہاں میں ٹھیک ہوں. ماذا تفعل، آپ کیا کر رہے ہیں. اس کا جواب، جس کے جواب میں کہا تھا انا انظف غرفتی. ماشاءاللہ ایک نے جواب دیا انا اکلت الطعام. چونکہ سوال حال کا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، تو اس کا جواب بھی حال میں ہی دیں گے. اب یہاں اکلتو جس نے لکھا ہے نا، قاسم شہزاد مدنی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ انا اکلت الطعام. تو یہاں اکلتو نہیں آئے گا بلکہ اکلو آئے گا. یہاں متکلم کا مضارع کا صیغہ آئے گا، انا اکل الطعام، میں کھانا کھا رہا ہوں. اب جو کام کر رہا ہوگا اس انداز سے اس کام کو بیان کرے گا. انا انظف غرفتی، انا استمع العربیہ. ماشاءاللہ زبردست، میں عربی سننا ہوں. اب لوگوں سے یہی سوال ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ماذا تفعل، آپ کیا کر رہے ہیں. اچھا یہ جو ہوم ورک ہے آپ یوں اس کو لکھ دیجیے گا کہ آپ سے تیسرا نمبر سوال آپ سے ذاتی ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں. آپ اس کو حال میں نہ لیں بلکہ آپ انڈیفینٹ میں لے لیں، اس کو کنٹینیوس میں نہ لیں. آپ سے سوال ہے کہ ماذا تفعل، آپ کیا کرتے ہیں. تو کل آپ لوگوں سے میں جواب پوچھوں گا کہ آپ اپنے ہر کوئی اپنے شعبے کے بارے میں بتائے گا. جیسے کوئی کہتا ہے کہ انا اعمل، جیسے کہتا ہے کہ انا خضار، انا الخضار. کہتا ہے انا طالب، انا المہندس، انا الطباخ. اس طریقے سے جس کا جو فیلڈ ہے وہ اپنے انداز سے اپنی فیلڈ کو بیان کرے گا. ماشاءاللہ انا انظف غرفہ، انا استمع العربیہ، انا اسمع صوتک، اکل الطعام. مدنی رضا ماشاءاللہ. وقار بھائی کہتے ہیں انا انظرک، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. ماشاءاللہ جزاک اللہ. ایک اسلامی بہن ہے انا معلم. اگر اسلامی بہن ہے تو انا معلمہ، انا معلمتن. تو یہ تا کو وقف کی صورت میں ہا ہو جاتا ہے تو ہم کہیں گے انا معلمہ. اور دوسرا ہے اشرب العصیر، میں جوس پی رہا ہوں. ماشاءاللہ انا اکتب الجملہ کا، انا اکتب جملہ کا، میں آپ کے جملے لکھ رہا ہوں. انا اشرب اللبن. اچھا یہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس میں کئی چیزیں نئی ہیں، میں کوشش کر رہا ہوں، ترجمہ بھی کوشش کر رہا ہوں، سب کا کرتا جاؤں. تو آپ لوگ اس کو لکھتے بھی جائیں، اگر لکھ سکیں تو اسپیڈ تو بہت زیادہ ہے. انا اشرب اللبن، میں دودھ پی رہا ہوں. انا انظر الجوال، میں موبائل دیکھ رہا ہوں. جوال موبائل کو کہتے ہیں. ماشاءاللہ انا اسمع استاذی، میں اپنے استاذ کو سن رہا ہوں. ماشاءاللہ انا اقعد، میں بیٹھتا ہوں، میں بیٹھا ہوا ہوں. اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں بیان کر رہے ہیں تو پھر بولیں انا
قاعدن یا انا قعدت میں بیٹھ گیا ہوں، میں بیٹھا ہوا ہوں، ماشاء اللہ۔ انا ادرس فی الجامعۃ المدینہ انا اقرأ فی اصلاح، یہ سمجھ میں نہیں آیا آپ اس سے کیا مراد لینا چاہ رہے ہیں۔ انا طالب العلم فی درجۃ خامسہ، اچھا درجہ یہاں لکھا ہے، یہاں درجہ استعمال نہیں ہوگا، بلکہ ہم یہاں استعمال کیا کریں گے الفصل یا الصف، الفصل یا الصف۔ حسیب بھائی ہمارے انہوں نے لکھا ہے انا طالب العلم فی درجۃ الخامسہ، یہاں لکھیں گے انا طالب العلم فی فصل خامس، فی صف الخامس، یا اس کو یوں جملہ بیان کر دیں کہ انا ادرس فی صف الخامس۔ انا طالب، انا انظرک، انا امام، ماشاء اللہ۔ اسمع الاستاذ، انا، ماشاء اللہ اسلامی بہن نے کریکشن کر دی ہے، انا معلمۃ، ماشاء اللہ زبردست۔ انا علی رضا، انا اکمل الکتاب العربیہ بین یدیک والطریقہ والجدیدہ وانا اقرأ الجامعہ الفیضان محمد فی درجۃ الثانیہ، ماشاء اللہ بارک اللہ فیک۔ انا مدرس، الآن انا استمع کلامک، آکل الطعام، انا فی المکتب، انا طالب، هل انت بخیر، جواب نعم انا بخیر، ماذا تفعل، جواب انا انظف غرفتی، ماشاء اللہ زبردست۔ فی الصباح اذهب الى المدرسة الاسلامیہ وبعد الظہر اتعلم اللغة العربیہ واقرأ القرآن فی اللیل، ماشاء اللہ زبردست۔ بہت سارے کمنٹس آ رہے ہیں، ساروں کو تو پڑھا جانا مشکل ہے، ماشاء اللہ بہت اچھی کوشش ہے، اور امید کر رہا ہوں کہ ماشاء اللہ آپ لوگ بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے۔ آئیے چلتے ہیں 5ویں جملے کی طرف۔ اب اگر کوئی کسی سے پوچھتا ہے کہ آر یو بزی، کیا آپ مصروف ہیں؟ اب بالفرض یہ جو نا بعض اوقات یوں کہا جاتا ہے کہ آپ مصروف تو نہیں ہیں، کیا آپ فری ہیں؟ کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے، کوئی کام کروانا ہوتا ہے تو یوں بولا جاتا ہے۔ تو ہم اس سے پوچھیں گے هل انت مشغول، هل انت مشغول، کیا آپ مصروف ہیں، کیا آپ بزی ہیں؟ اصل میں بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ هل انت مصروف، وہ جن کو عربی سے شوق تو بڑا ہوتا ہے، لگن تو بڑی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات وہ اس کے ٹیکنکس کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، کیونکہ کون سا لفظ استعمال کرنا ہے۔ مصروف کا معنی کچھ اور ہے، مصروف کا معنی کچھ اور ہے، مشغول کا معنی کچھ اور ہے۔ مشغول کا معنی ہے مصروف۔ اب اگر ہم پوچھیں گے هل انت مشغول، کیا آپ بزی ہیں، آر یو بزی، اس کو ہم یوں بیان کریں گے۔ اب اس جملے کا جواب تھوڑا بڑا ہے، میں 2 بار 3 بار ریپیٹ کرتا ہوں، آپ اس کو لکھ لیں۔ نعم انا مشغول، اگر مطلقاً جواب دینا ہے، آپ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میں مصروف ہوں، انا مشغول، تو آپ نارملی کہہ دیں گے انا مشغول۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں تھوڑا بڑا چڑھا کر بیان کروں یا حقیقت پر ہی مبنی ہو، آپ اس کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ اگلا بندہ آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، تو آپ تھوڑا سا جملہ بڑھا کر دے دیتے ہیں۔ آپ کیا بولیں گے؟ نعم انا مشغول جدا، انا مشغول جدا یعنی بہت زیادہ، جدا کہتے ہیں بہت زیادہ، انا مشغول جدا میں بہت زیادہ مشغول ہوں، لیس لدی الوقت، لیس لدی الوقت الآن، لیس لدی الوقت الآن، نعم انا مشغول جدا لیس لدی الوقت الآن، ماشاء اللہ زبردست۔ بہت کمنٹس آ رہے ہیں ماشاء اللہ۔ انا مشغول، هل انت مشغول، هل انت مشغول، ولو بالخطا انا مشغول، ماشاء اللہ۔ هل انت مشغول، انت مشغول کے بعد انہوں نے سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ اگر آپ صرف انت مشغول بولیں گے تو وہ یوں سمجھ لیں کہ خبر دے رہا ہے کہ آپ مصروف ہیں۔ اگر آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کیا آپ مصروف ہیں، تو اس کے لیے آپ نے حل لگانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جملے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ روزانہ کی بیس پر آپ لوگوں کو 10 جملے کم از کم دے دوں، تاکہ آپ اس کو یاد کرتے رہیں، تو ہمارے 12 دن کم از کم 120 جملے آپ لوگوں کو یہ روزمرہ کے یاد ہو جائیں۔ تو مزید آپ کمنٹس میں بھی سوالات کر سکتے ہیں کہ آپ کو کون سا جملہ چاہیے، تو وقت مناسب پر اگر مجھے سمجھ میں آ گیا آپ کا جملہ تو انشاءاللہ میں اس کو اسی ٹائم ٹرانسلیٹ کر کے عرض کر دوں گا کہ اس کا ترجمہ یہ ہوگا، ورنہ جو آپ کو سکھایا جا رہا ہے کم از کم اگر وہ بھی آپ یاد کر لیتے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ آگے چلتے ہیں ہم۔ هل انت تفہم، تیسرا 7واں جو جملہ ہے، هل انت تفہم، ڈو یو انڈرسٹینڈ، ہم کہتے ہیں نا ڈو یو انڈرسٹینڈ، کیا آپ سمجھ رہے ہیں۔ اب اگر آپ کسی سے بالفرض آپ استاد ہیں، آپ استاذہ ہیں، معلم ہیں، معلمہ ہیں، آپ کسی جگہ پر پڑھاتے ہیں، تو آپ طلباء سے پوچھ سکتے ہیں کیا آپ سمجھ رہے ہیں۔ اب ایسے استاذہ مدرسے میں جامعہ میں پڑھا رہے ہوتے ہیں تو طلباء سے سوال کر سکتے ہیں هل انت تفہم، کیا آپ سمجھ رہے ہیں، یا هل تفہم، کیا آپ سمجھ رہے ہیں۔
اگر آپ ایک بھی واحد کا بھی صیغہ استعمال کر سکتے ہیں تو جو سامنے والے ہیں وہ ہر ایک اپنا معنی سمجھ کے وہ بیان کر سکتا ہے کہ وہ استاد صاحب مجھ سے پوچھ رہے ہیں، تو اجتماعی طور پر سب سے جواب بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر سامنے والے سمجھ رہا ہوگا حل انت تفہم، یا آپ کسی کے ساتھ کنورزیشن کر رہے ہیں، کسی سے گفتگو کر رہے ہیں. اچھا، انا اتکلم بلغت العربیہ، یوم ولادت کی کوئی مبارک دے تو اس کے جواب میں عربی میں کیا کہتے ہیں؟ یہ انشاءاللہ ولادت کے بارے میں ہمارا پورا سبق ہے، انشاءاللہ ہم اس کو لے کے چلیں گے. اگر آپ کسی سے ڈیٹ آف برتھ پوچھنا چاہ رہے ہیں، آپ کی عمر کتنی ہے، کتنے اسلوب ہیں، یہ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے. اور اس کے اندر ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ ٹائم کیسے پوچھتے ہیں، ٹائم بتاتے کیسے ہیں، اس کے کتنے طریقے ہیں، انشاءاللہ یہ بھی ہم سیکھیں گے. انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ ملے گا 12 دن کے اندر. جو استقامت کے ساتھ اگر یہ کلاس 2 بجے سے لے کر 3 بجے تک پابندی سے کلاس لے گا تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ بہت کچھ لے کر چلا جائے گا یہاں سے. ماشاءاللہ کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ فہم تو نعم انا افہم، ماشاءاللہ نعم انا افہم. میں نے سوال کیا تھا، ماشاءاللہ جواب آنا شروع ہو گئے. نعم فہمنا، ہم اجتماعی طور پر تمام طلبہ کہتے ہیں نعم فہمنا. اس طرح کے شارٹ جملوں کی کوئی کتب ہوں تو بتا دیں پلیز. غم مدینہ کے نام سے ہیں، مجھے تو علم میں نہیں ہے. بہرحال یہ جملے ہم نے خود بنائے ہوئے ہیں، عربی کتابوں سے، مختلف کتابوں سے لے کر ہم نے کچھ ترتیب دیا ہوا ہے. خیر ماشاءاللہ. انا افہم جدا جزاک اللہ یا سیدی، ماشاءاللہ یہ بہت زیادہ سمجھ رہے ہیں. یہ فرما رہے ہیں کہ انا افہم جدا، میں بہت سمجھ رہا ہوں یہاں. اچھا، ڈاکٹر کی عربی کیا ہے؟ ڈاکٹر کو عربی میں طبیب کہتے ہیں. میں علم نافع سے مزین ہونا چاہتا ہوں. یہ آپ کیا بتا رہے ہیں یا پوچھ رہے ہیں؟ سمجھ میں نہیں آئی. حل انت تفہمین، عورت کو کہا جاتا ہے. انا افہم یا استاذ محترم، یا استاذی الکریم کہہ دیں تو بہتر ہے. یا استاذی الکریم، اے میرے استاد، یعنی میں سمجھ رہا ہوں میرے استاد محترم. افہم ما تقوم بتدریسی. اچھا، طبیب، ڈاکٹر، طبیب، انشاء العربیہ، یہ کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ انا افہم یا سید یا استاذ الکریم. ماشاءاللہ ذیشان اشتیاق نے ماشاءاللہ بیان کیا. یہ الدکتور، ماشاءاللہ دکتور جو ہے نا، یہ ڈاکٹر کو نہیں بولتے. یہ جو ڈاکٹر میڈیکلی ڈاکٹر ہوتا ہے نا، اس کو دکتور نہیں بولتے، اس کو بولتے ہیں طبیب. اور جو دکتور استعمال ہوتا ہے یہ اس ڈاکٹر کے لیے استعمال ہوتا ہے جو پی ایچ ڈی ہولڈر ہوتے ہیں. جو پی ایچ ڈی ہولڈر ڈاکٹرز ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں الدکتور. تو اس کے لیے ہوتا ہے. ماشاءاللہ کتنے جملے ہو گئے ہمارے ساتھ؟ ٹائم بہت کم ہے، 3 منٹ رہ گئے. اس کے جواب میں کہہ سکتے ہیں انا افہم، یہ بھی درست ہے. اگر وہ سمجھا نہیں ہے تو وہ بولے گا لا ما انا فہمت، یا بولے گا لا افہم ما انا فہمت، یا لا افہم. 9واں جملہ ہے حل ہوا جاہز، کیا وہ تیار ہے؟ کیا وہ تیار ہے؟ یا آپ اگر سامنے والے سے پوچھتے ہیں حل انت جاہز، کیا آپ تیار ہیں؟ ہوا بولیں گے تو وہ تیار ہے، انت بولیں گے تو آپ تیار ہیں. کیا آپ تیار ہیں؟ حل انت جاہز. پوچھیں گے حل انت جاہز، یا بولیں گے حل ہوا جاہز. ماشاءاللہ. عبداللہ فراز اتاری ہیں، عربی تکلم فی الصف الثانی. ماشاءاللہ. دکتور فارسی میں ڈاکٹرز کو کہتے ہیں، واللہ عالم، فارسی کا مجھے علم نہیں ہے. نعم افہم الحمدللہ یا شیخ، طریقۃ التدریس لذیذ. ماشاءاللہ جزاک اللہ. فرما رہے ہیں کہ آپ کا طریقہ تدریس بہت اچھا ہے. کوشش کر رہا ہوں آپ لوگوں کے عقلوں کے مطابق میں کوشش کر سکوں، آپ کو سمجھا سکوں اچھے طریقے سے. جزاک اللہ. آخری جملہ ہے ہمارا 10واں، کل شیء جاہز. کل شیء جاہز، ہر چیز ریڈی، ایوری تھنگ از ریڈی، ہر چیز تیار ہے. جیسے آپ پوچھتے ہیں، کوئی کسی سے بتائے حل ہوا جاہز، کیا وہ تیار ہے؟ کیا آپ تیار ہیں؟ تو کہتے ہیں کل شیء جاہز، ہر چیز تیار ہے. یا آپ نے کسی سے پوچھا گھر میں کہ کھانا تیار ہے، اس نے بولا نعم کل شیء جاہز، ہر چیز تیار ہے. تو یوں طریقے سے آپ اس کو لے سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا یہاں آنا، میرا یہاں بیان کرنا، آپ لوگوں کو سکھانا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اسی طریقے سے شوق و جذبے کے ساتھ آپ آئیں، پڑھیں، پڑھتے رہیں. کوشش کریں یہ جو لنک ہے دوسروں تک بھی شیئر کریں، دوسروں کو بھی انوائٹ کریں. آپ کے دوست احباب، گھر والے، بھائی بہن، دوست، رشتہ دار اگر کوئی سیکھنا چاہتے ہیں عربی تو ان کو اس پیج کا لنک شیئر کریں اور ان کے ساتھ یہ بتائیں یہ لیکچر جو ریکارڈ ہو چکا ہے، ریکارڈڈ یہاں پر فیس بک پہ شیئر ہو جائے گا، اس کو بھی آپ آگے شیئر کر سکتے ہیں. دوسروں کو بھی لائک کروائیں، دوسروں کو بھی دیں. عربی زبان سیکھنے کا جو ٹائم ہے 2 بجے سے لے کر 3 بجے تک ہے دوپہر میں. صبح 8 بجے سے تقریباً شام 3 بجے تک یہ کلاسز چلتی ہیں، جس کے اندر تجوید بھی ہے، صرف بھی ہے، نحو بھی ہے، میراث بھی ہے. مختلف کلاسز ہیں، جو جس میں لینا چاہے
اب مجھے ٹائمنگس تو اچھے طریقے سے یاد نہیں ہے، تو تیار کی عربی کو سمجھ نہیں آئی۔ تیار کہتے ہیں جاہزن، جاہزن تیار۔ هل انت جاہزن، جواب میں کل شے جاہزن کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو میٹھے مدینے کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے، کاش کہ میری بھی حاضری ہو۔ جزاک اللہ خیرہ، لا تنسانا من صالح الدعاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔